ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو دیکھنے میں ہم بھلے ہی مردہ سمجھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا سے نکل کر برزخ کی دنیا میں چلا جاتا ہے، چاہے ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ چارپائی وغیرہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو وہ گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کی سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر آدمی پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ اور آڑ۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ آپ انسان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اس لیے حدیثوں میں برزخ کے آرام یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس انسان کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ سچ تو یہ ہے کہ عذاب اور ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ جل شانہ جلے ہوئے ذروں کڑوں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی نے بہت گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی دھرتی پر بکھیر دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضروری زبردست عذاب دے گا جو میرے علاوہ ساری دنیا میں اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسے کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا اور اسی طرح دھرتی کو گم دیا۔ اس نے بھی اس آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پالن ہار، میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا، اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اس دنیا میں جانے والے سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہیں جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ کی دنیا میں
اس کے رشتہ دار ناطے دار جو پہلے مر چکے ہیں اس کو گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا مردے بات چیت بھی کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں ایک اور دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ قبر والا اس کو سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت ام بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے رسول کہ مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو روح مطمئنہ۔ جنت میں ہر پرندے کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب تو یہ سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بنا ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن مجید حفظ یاد ہوگا۔ جو لوگ بھلے کاموں میں زندگی بتاتے ہیں اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا من نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بڑھاوا دیتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا صحیح ہے، آپ سچ کہتے ہیں۔ جس آدمی کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اپنے اچھے کاموں کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس دنیا کے دوست ساتھی رشتہ دار کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برجک میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برجک کی زندگی پر کیوں بڑھاوا دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان زندگی کو پیارا رکھتا ہے، انسان زندگی کو پیارا رکھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور اس کے کام اچھے ہوں۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان موت کو سنجیدہ سمجھتا ہے، حالانکہ موت بہتر ہے کہ جتنی جلدی موت آ جائے اتنی ہی جلدی دنیا کی فتنوں سے بچ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کی انگلیوں اور ہڈیوں سے نکل کر دنیا کے آرام و راحت میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے، بس شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ ٹھیک رکھا ہو۔ جو بندے نیک کاموں میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس زندگی پر بڑھاوا دیتے ہیں اور یہاں مصیبتوں پریشانیوں سے نکل کر جلد سے جلد If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video. See you. ہمیں اس دنیا میں رہنا پسند نہیں، اگر قیمت سے بھی موت ملے تو خرید لو۔ حضرت خالد بن مدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو آدمی سب سے پہلے فلاں چیز کو چھو لے تو وہ اسی وقت مر جائے گا، تو مجھ سے پہلے
کوئی بھی اس چیز کو نہیں چھو سکتا تھا. ہاں اگر مجھ سے زیادہ کوئی دوڑ سکتا ہو اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو اور بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ سنا اور دیکھا. آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم.